بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الفرشي المكي المدني الهاشمي الأرضي الرسول المصدق المجهود الأحمد القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات يا محمد. عزیزان گرامی، آج یہاں کے عشرے کی آج 5ویں مجلس ہے اور یہاں کے عشرے کا عنوان جس پر ہماری گفتگو جاری ہے اور چل رہی ہے وہ ہے ولایت شناسی اور ہماری ذمہ داریاں. حضور والا چونکہ ولایت کا تعلق ہم مثبت ہے، ولایت اچھے لوگوں کے پاس بھی ہے اور ولایت برے لوگوں کے پاس بھی ہے. ولایت اولیاء کی بھی ہے اور ولایت شیاطین کی. ایسے موقع پر ہمارے پاس جو چیزیں بچتی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ولایت کا جو اصلی حقیقی واقعی مفہوم جو ہمیں حق کی راہ پر لگائے، لے کر کے جائے، حق کی راہ پر چلائے، حق کی راہ پر ہماری ہدایت کرے، ہمیں ایسے ولایت کی ضرورت ہے. کیونکہ ولایت جیسی نعمت ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے، عظیم کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے. کتاب ہونے کے باوجود کچھ لوگوں نے قرآن کو تجارت بنا دیا، کچھ لوگوں نے قرآن سے ہدایت دے دی، کچھ لوگوں نے قرآن کو قصے کی کتاب بنا لیا، کچھ لوگوں نے قرآن کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا. تو اب اسی طریقے سے ہر انسان اپنے اعتبار سے ولایت کے مفہوم کو درک کرتا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے. کیونکہ قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے. ہم نے قرآن سے دعا تعویذ کا کام لینا شروع کر دیا. کیا اس میں قرآن کی غلطی ہے؟ یعنی چونکہ میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اس نظریے کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ولایت جیسی عظیم نعمت ملنے کے باوجود آج انسان خسارے میں کیوں؟
نقصان میں کیوں ہے، اور ولایت جیسی نعمت پانے کے باوجود آج اس کی زندگیاں کشمکش میں کیوں گزر رہی ہیں؟ کیونکہ اگر کشمکش میں گزر نہیں رہی ہے تو اس کا کانسیپٹ، اس کا راستہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، صحیح اور غلط بالکل واضح ہونا چاہیے، حق اور باطل بالکل نمایاں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر پاکیزہ لہو، پاکیزہ دینت اور پاکیزگی وہ چاہیے کہ جو پاکیزگی ہماری ماؤں کو اللہ نے عطا کی، کیونکہ جب یہ پاکیزگی ہمارے پاس ہوگی تو پھر ولایت نہ ہم ادھر سے لے سکتے ہیں، نہ ہم ادھر سے لے سکتے ہیں، اور نہ ولایت کے نام سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ولایت کے نام سے کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کے زمانے میں اگر آپ غور و فکر کیجئے تو یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، کہ وہ انسان کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت کون سی موت ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے۔ جہالت نادانی کو کہتے ہیں، جاہلیت نادانی میں پڑے رہنے کو کہتے ہیں، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ تاکہ اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ماتا میتتن جاہلیہ، انسان کی موت کس میں ہوگی؟ جاہلیت میں ہوگی۔ یعنی جاہلیت کا مفہوم حدیثوں نے جو دیا وہ یہی دیا کہ اگر تم امام برحق کو پہچانے بغیر، ان کی معرفت حاصل کیے بغیر، ان کو اپنا رہنما پیشوا مانے بغیر اگر تم نے کوئی بھی کام انجام دیا تو یہ یاد رکھنا، ولو تمہارے اوپر تمغہ چاہے جتنا اچھا لگا ہو، ولو تمہارے ماتھے کے اوپر سجدوں کا نشان چاہے جتنا ہو، ولو تمہارے اعمال کے اوپر پتہ نہیں کتنے حج اور عمرہ قربان کر دیے گئے ہوں، لیکن اگر تم نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو یہ تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ سمجھیے گا، جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور جاہلیت کی موت کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم آگاہی کے راستے کو طے کر کے علمی زندگی گزاریں، عالمانہ زندگی گزاریں، ایک جانکار والی زندگی گزاریں، تاکہ کم سے کم جب کوئی ہم سے سوال کرے تو ہمیں ہاتھوں پر گننے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں۔ ولایت اتنی مضبوط ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ولایت کو اس طریقے سے گھٹی میں پلایا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے تو سیدھے یا علی کا نام لے کر کے بتاتا ہے کہ جن کے بزرگ نام رٹ نہ پائے ہمارے بچے لے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ میری ماں کی تعلیم کا اثر ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، ظاہر کر رہا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ ذرا سا غور کیجیے، اتنی باتیں کہنے کے بعد چونکہ یہ جو ولایت ہے، یہ حقیقی ولایت جو چلی ہے وہ کہاں سے چلی ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اولی الامر، صحیح ہے، صاحبان امر، اولی الامر، یہاں تک۔ اب جب یہاں تک ولایت آتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی ولایت تو سب کی سمجھ میں آتی ہے،
پیغمبر کی ولایت سب کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب یہی ولایت سازش کا حصہ ہوتی ہے، جب یہی ولایت ایک سازش کا حصہ بنا دی جاتی ہے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی ولایت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب پیغمبر اسی ولایت کو کسی کی طرف ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اسی ولایت میں اتنے شوشے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوشے پیدا کر دیں گے تو کسی کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے شوشوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کئی راستے پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ گمراہ ہمیں کوئی نہ کر پایا ہے نہ کر پائے گا، اس لیے کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ بڑا وہ ہے جو مسلمان تھا، ہم تو پہلے ہی سے ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ بڑا وہ ہے، جا کر کے دیکھیے گا، طلحہ زبیر کی ہسٹری پڑھ لیجئے گا، اصل بانٹنے والا کون تھا اور کون کون بٹا، کتنے حصوں میں بٹا، جا کر کے پڑھیے گا۔ یہ میں اسی لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ باتیں نہ آ رہی ہوں کہ ہم بٹے کہاں سے، تو جا کر کے دیکھیے گا، اس لیے کہ ہم تو پہلے بھی وہی ماننے والے تھے، ہمارا عقیدہ تو پہلے بھی وہی تھا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک چھوٹے سے بچے سے اگر کلمہ پوچھ لیجئے تو وہ آدھا ادھورا کلمہ نہیں پڑھے گا، لیکن کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے تو وہ آ کر کے اٹک جائے گا، وہ کہے گا 5 ہے 6 ہیں اتنے ہیں۔ کیا کہنے ہوئے؟ غور کر رہے ہیں تو ولایت کو کہاں پر لے کر کے چلے گئے؟ میری باتیں ذرا سا غور کیجئے گا، ولایت کو کہاں پر لے کر کے چلے گئے؟ مفہوم کا بٹوارا کر دیا۔ پیغمبر نے غدیر کے موقع پر ولایت کو دینا چاہا اور اس کے بعد کہا کیا میں تمہارے اوپر حاکم ہوں یا نہیں ہوں، ولایت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ اقرار کیا۔ اقرار کرنے کے بعد صرف سوال اتنا سا ہے، بھٹک کیوں گئے، بہک کیوں گئے؟ تو اس میں مسلمانوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں ان سازشگروں کی غلطی ہے جنہوں نے یعنی ان مفہوم کو لا کر کے بدل دیا کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو ہماری ولایت ہے یہ ولایت معصوم تک ہی جائے گی، کسی اور تک نہیں جائے گی، کیونکہ یہ جو ولایت ہمیں ملی ہے یہ منصوص من اللہ ہے اور اللہ جس کو دے گا اس تک پہنچے گی، اور پیغمبر کو جب وحی ہوگی تب اس تک پہنچے گی، پیغمبر کے بعد جو جانشین آئے گا جب وہ اس کے بعد والا پہچنوائے گا تب اس تک پہنچے گی۔ اور پیغمبر نے اپنے زمانے میں 12 نام لے کر کے یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد ولایت کا حقدار اگر حقیقی کوئی ہے تو یہ 12 ہیں، ادھر ادھر بہک گئے تو کیا ہوگا؟ ولایت کہیں پر سرپرستی میں چلی جائے گی، ولایت کہیں پر جانشینی میں چلی جائے گی، ولایت کہیں پر حقوق برداری میں چلی جائے گی، ولایت کہیں پر حاکمیت میں چلی جائے گی، ولایت کہیں پر کسی اور معنی میں چلی جائے گی۔ اب جب معنی میں کنفیوژن پیدا کر دو گے تو میاں غلطی کس کی ہے، قصوروار کون ہے؟ ملائیے کل 4 دن کی مجلسوں میں نے جتنی باتیں عرض کی تھی اگر سلسلے کو جوڑیے تو ہمیشہ سازش گر جو ہوتے ہیں نا بہت چالاک ہوتے ہیں، اور چالاک نہ ہو تو ہمارے یہاں کے آج کل کے حالات کو ذرا سا اگر آپ دیکھ لیجئے تو پتہ چلے گا سازش کرنے والے اوپر سے لے کے نیچے تک سب ملوث ہوتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ہیرا پھیری کہیں مفہوم کی، کہیں ان کی، کہیں ان کی، کہیں مصداق کی، کہیں کسی چیز کی،
تو یہ ہیرا پھیری کر کے مفہوم میں گڑبڑی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا، جو ولایت رسول دینا چاہتے تھے، کہا ہم مان تو وہی رہے ہیں، لیکن جو ولایت رسول نے دی ہے، اس ولایت کا مطلب داماد کے معنی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اب جب داماد علی ہو گئے تو اور بھی داماد ہوں گے، تو اب معلوم کیا دامادوں میں بھی کنفیوژن۔ تو تاریخ ہے، جا کر کے پڑھیے ذرا سا۔ اگر یہ سازشگر نہ ہوتے تو یہ شیطنت ہی نہ کرتے، لیکن یہ شیطنت تو اول وقت سے تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس شیطانوں سے بچ گئے۔ بچے کیسے؟ بچے ایسے کیونکہ جتنی بات پیغمبر نے دی ہم نے کسی کی سنی ہی نہیں، ہم نے کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ بھائی آپ بڑے ہوں گے، اپنے لیے بڑے ہوں گے، پیغمبر سے تو بڑے نہیں ہیں۔ آپ بڑے ہوں گے تو اپنے لیے ہوں گے، پیغمبر کے احترام سے بھی زیادہ آپ کا رتبہ تو نہیں ہوگا۔ اب آپ کے بولی کے اوپر وحی کا پہرا تو نہیں ہوگا۔ تو جب وحی کا پہرا نہیں ہوگا تو جب ہم نے پیغمبر کو مان لیا، ان کی ولایت کو تسلیم کر لیا، تو اب اگر پیغمبر کہیں گے آگے بڑھو تو ہم بڑھ جائیں گے، کہیں گے رکے رہو ہم رکے رہیں گے۔ اب جو سازشگر ہوتے ہیں وہ اسی بیچ سے تو فائدہ اٹھاتے، کہیں شکل دکھاتے ہیں، کہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر اسی آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہہ دوں تو آپ سمجھیے گا، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لیے شکلیں دکھا کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں، تاکہ دیکھ لو کہ میں آیا تھا اور چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھیے سب نے۔ دیکھیے میری باتیں آپ غور کیجئے گا، چونکہ مجلسیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ذہن میں رہے، ولایت شناسی اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ جو شکلیں دکھا دکھا کر کے بھاگنے والوں کی عادت یہ حقیقی چاہنے والوں کی نہیں ہے، یہ سازشگروں کی سیاست ہوا کرتی ہے کہ جہاں موقع لگے وہاں شکلیں دکھا دو، اس لیے کہ تاکہ نہ ہم ان کے طرف سے مخالفت لے پائیں نہ ہم ان کی طرف سے، تاکہ کوئی کہے جب پیغمبر نے بلایا تھا تو تھے کہاں، کہیں گے شکل دکھایا تھا، لیکن جب مصیبت آن پڑی تو ہم نے پناہ لے لیا تھا۔ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ میں لڈو رہے، تو یہ جو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھتے ہیں نا، ان کا لڈو سڑ جایا کرتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو دو ناؤ پہ سوار ہوتا ہے نہ ادھر کی ہدایت پاتا ہے نہ ادھر کی ہدایت پاتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کیوں؟ اس لیے کہ ولایت شناسی دیکھیے، چونکہ حالات حاضرہ پر میرے عزیزوں میری بات کو کسی پر بھی نہ چپکائیے گا نہ چپکا لیجئے گا۔ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم جو چیز یعنی میرا مزاج ہے ہمارا اپنا کہ جو چیز ہے وہ حالات حاضرہ پر پڑھا جائے۔ جیسے بہت سارے افراد کہتے ہیں مولانا صاحب تو شکلیں دیکھ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ چاہے خطبہ ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے تقریر ہو، میاں اگر شکلیں دیکھ کے پڑھی جاتی ہیں تو کم سے کم یہ سوچ لینا کہ ہو سکتا ہے ان شکلوں میں گنجائش ہو۔ سمجھیے گا، ہو سکتا ہے ان شکلوں میں گنجائش ہو۔ اب میں تاریخ سے پڑھتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو خطبات دیے تھے
میٹھے دیے تھے یا تلخ دیے تھے؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں، سامنے والے کو سنایا تھا یا بس ان کو ہدایت دی تھی کہ صاحب آپ آئیے نہ آئیے آپ کا اختیار ہے؟ جھنجھوڑا تھا یا الفاظوں کی چاشنی عطا کی تھی؟ جھنجھوڑا نہ ہوتا تو لشکر عمر سعد سے 2 آدمی نکل کر کے، دیکھیے تاریخ کی بات ہے، تاریخ کو تاریخ سے ملائیے، حالات حاضرہ کو تاریخ کی زمرے میں دیکھیے۔ 2 افراد کون سے آئے تھے؟ ایک کا نام تھا سعد بن حارث اور ایک کا نام تھا ابو الحتوف۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے، عمر سعد کے لشکر کے تھے۔ سمجھیے گا کس کے؟ عمر سعد کے لشکر کے تھے۔ میں سوال کرتا ہوں عمر سعد خود کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ جبکہ کل کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو تو کتنوں نے اسے کہا کہ صاحب حسین کے مقابلے میں نہ جانا، یہ نہ جانا، یہ نہ کر لینا، یہ نہ کر لینا، یہ نہ کر لینا، اور جتنی لالچ اس کو تھی اس سے زیادہ امام نے گارنٹی لینے کی بات کہی ہوگا، اس سے زیادہ میں تجھے دوں گا، لیکن اس نے کہا صاحب جنت کے مقابلے میں جو شہر رے ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اہمیت کیوں نہیں رکھتا ہو؟ کبھی کبھی تاریخ کے ہر پہلو کو سوچا کیجیے۔ شہر رے کی ایک خاصیت اور تھی، جتنی باتیں کل میں نے پڑھی تھی اس کو آگے اضافہ کر لیجیے۔ ایک خاصیت اور تھی، خاصیت یہ تھی کہ یہ جو شہر رے تھا، ملک رے اس وقت کا، یعنی جو عجم کا اگر کہا جائے تو بہترین حکومت تھی عربوں کے مقابلے میں۔ شام الگ تھا، وہ مین تھا، لیکن شام کے بعد جو حکومت کا اختیار تھا وہ ادھر تھا رے کے پاس، اور رے کی حکومت جس کے پاس ہوا کرتی تھی اس کی کرسی یزید کے برابر میں رکھی جاتی تھی۔ سمجھیے گا، یزید کے برابر میں اس کی کرسی رکھی جاتی تھی اور اس کا شمار VIP میں ہوتا تھا، تاکہ اگر کوئی کہے کہ صاحب ان کا فلاں کا داہنا بازو کون ہے تو انسان کہے گا میاں ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ تو پتا چلا شام کی حکومت کے بعد اگر دوسری حکومت کوئی تھی تو وہ ملک رے تھا، اس لیے یہ عمر سعد پھسل گیا۔ سمجھیے گا، کیونکہ اسے عہدے کی بھی لالچ تھی اور یہ چاہتا تھا کہ صاحب ہمیں پد مل جائے۔ میاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ عہدوں میں جا کر کے الجھ کر کے رہ گئے۔ عہدہ ایک آدھے کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ سمجھیے گا، اب جن کے دلوں میں عہدے کی چاہت ہوگی یا تو وہ حقیقی پیروکار ہوگا یا حقیقی غدار ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ میری باتیں آپ سمجھیے گا، جن کو عہدے کی لالچ ہوگی یا تو وہ حقیقی پیروکار ہوگا یا حقیقی غدار ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد آپ ذرا سا دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں کیسے کیسے لوگ ملے۔ یہ جو دونوں لوگ عمر سعد کے لشکر سے نکل کر کے آئے تھے نا، یہ کب نکلے تھے؟ جب حسین نے آخری خطبہ دیا اور چند افراد خاص رہ گئے تھے شہید ہوتے وقت۔ اور بعض روایت کہتی ہے کہ جب یعنی استغاثہ بلند کیا ہے اور اس کے بعد نواسۂ رسول نے یہی کہا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟
کہ نبی کی بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، پیاسی ہیں، پیاس سے جا بلب ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ بچے کو دکھایا ہے. سمجھیے گا، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جیسے بہت سارے افراد کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ مجلس چپکا دی گئی، نہیں، چپکانے والا میٹر ہٹا دیجئے. ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسا پوائنٹ پایا جا رہا ہو کہ اگر وہ ایکٹیو کر دیا جائے تو ہدایت مل جائے. سمجھیے گا، کوئی ایسا پوائنٹ وہ ہو جس کو اگر پش کر دیا جائے، پریس کر دیا جائے، ایکٹیو کر دیا جائے تو ہدایت مل جائے. اب جب امام نے یہ بات کہہ دی تو اس نے کہا یہ بتا دو، یعنی جنگ صفین میں ہم مولا کے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، کوفے میں ہماری حیثیت تھی اور ہم اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یہ تو ابن زیاد کی سیاست نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اور ہماری خاموشی نے حسین کو اتنا مظلوم بنا دیا. اب جب اتنا مظلوم بنا دیا امام کو ہماری خاموشی نے، تو اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں پر سعد بن حارث نے اپنے بھائی سے کہا سوچتے کیا ہو، سمجھتے کیا ہو، اب اگر رک گئے تو ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو جائیں گے. سمجھیے گا، آخری لمحہ ہے، شرمندہ ہو جائیں گے. اب ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، اب گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام کی خدمت میں پہنچے، کہا یبن رسول اللہ، توبہ ہو سکتی ہے میری قبول. سمجھیے گا، کیونکہ بہت سارے افراد کہتے ہیں ارے یہ تو چپکا دیا گیا، یہ تو کہہ دیا گیا. نہیں، اگر چپکانے والا کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں چلتا تو آخری لمحے عمر سعد کے لشکر سے نکل کر کے افراد نہ آئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجلسوں کو پہچانو، ولایت شناسی پہچانو. اگر کہیں پر ایکٹیو وہ پوائنٹ کر دیا گیا اور ولایت شناسی کا جذبہ پیدا ہو گیا اور احساس ذمہ داری جاگ گیا تو یہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. حیدری حیدری بہت بلند نعرے سلوات. اور آگے آ جائیے، اگر آواز نہیں آ رہی آگے آ جائیے. بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے پڑھنے میں، مجھے معلوم ہے. آ جائیے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے. احسن. جتنے بھی لوگ اپنی جگہ سے ہل گئے، پروردگار عالم ان سب کو جنت میں بہترین درجات عطا فرمائے. سلوات پڑھیے. کیونکہ حقیقی عقل وہی ہوتی جہاں کہا جاتا ہے فقبل، آگے بڑھ جاؤ، وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے فدبر، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاتی ہے. کہا یہی عقل ہے اور یہی بہترین پیروی ہے، یہی بہترین اتباع ہے. اب سمجھ میں آیا؟ نوجوانوں سے اگر کہا جائے بیٹا یہ کام کر لو، بہت چاش قبول کر لو، اور جب کہا جائے بیٹا اس سے باز رہ جاؤ تو اس سے رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہنا ماننے لگو گے تو آگے چل کر کے بڑی بڑی چیزوں میں بھی فیصلے پر قائم رہو گے. ورنہ جہاں ابتدا سے ہی اگر مخالفت کی عادت ڈال بیٹھے تو پہلے ماں باپ کی مخالفت کرو گے، پھر استاد کی مخالفت کرو گے، استاد کی مخالفت کرتے کرتے پھر عالم دین کی مخالفت کر بیٹھو گے، عالم دین سے کی مخالفت کرتے کرتے کہیں امام کی مخالفت کر بیٹھے، وہ اذان دیتے رہیں گے، ہم کہیں گے ابھی آتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. کتنا بیدار بچہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ پیچھے والے تھکے ہوئے ہیں، چونکہ یہ انجن بن کر کے انرجی بھر رہا ہے.
سمجھیے گا، یہاں سے سنیے آپ، صرف ایک عمر سعد نہیں تھا، بہت سے عمر سعد پائے جاتے تھے۔ میں 2-4 نام لیتا ہوں، اگر پڑھ گیا پوری ہسٹری تو ٹھیک ہے، ورنہ جانتے ہیں یہ سب ہسٹریاں پڑھنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے اور تاریخ میں کنفیوژن بھی بہت ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیے گا، عمر سعد جیسا انسان جس نے ایک زمانے میں اگر کہا جائے تو اہل بیت کے گھرانے کا اس نے نمک بھی کھایا، اور نمک کھانے کے بعد بھی یہ کیا نکلا؟ یہ بہت اہم پہلو، کیونکہ کربلا میں بہت سارے افراد، جب آپ پڑھیے گا، جب آپ کتابوں کی طرف جائیے گا تو جنگ صفین کے بہت سارے بھگوڑے، جنگ صفین میں بہت سارے مولا کی رقاب میں رہنے والے، وہ صرف اسی بات سے ناراض ہو گئے تھے کہ مولا کائنات نے مالک اشتر کے جو بازو میں تیر لگا تھا، سمجھیے گا میں پھر بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ جو تیر لگا تھا بازو میں، امام نے اسے اپنے ہاتھ سے نکالا اور پٹی باندھ دی تو بہتوں کو ناگوار گزر گیا کہ صاحب اب یہ کوئی بات تھوڑی نہ ہوتی ہے، خالی زخم انہی کو لگا تھا، خالی زخم انہی کو لگا تھا کیا؟ ہم بھی جنگ کرنے گئے تھے، ہم بھی لڑنے گئے تھے، ہم بھی ساتھ گئے تھے، آتے ہماری بھی دل جوئی کرتے، آتے ہماری بھی آواز پرسی کرتے۔ تو اب امام بتانا چاہیں گے کہ کبھی بھی دشمن کے خیمے تک پہنچنے کے بعد اگر امام کہہ دے واپس آ جاؤ تو واپس آ کر کے بتا دینا ہم مطیع امام ہیں، کیونکہ جب ہم امام کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے تب امام یعنی تیر نکال کر کے بتائے گا کہ میرا اگر کوئی دائنا بازو ہے تو وہ مالک اشتر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب، ہے یا نہیں ہے؟ سلوات پڑھیے سب، سمجھیے گا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ریزن بتایا آپ کو، ایک مورد یہ تھا اور ایک مورد وہ تھا کہ جب شامی بہکانے کے لیے ان کا خزانہ کھلا ہوا تھا اور اس کے بعد کچھ اپنے آپ کو ظاہر نما جو متقی اور پرہیزگار شہرت رکھتے تھے، دور اندیش نہیں تھے، حالات سے آگاہی نہیں تھی۔ اب سمجھیے گا، ایک جملہ یہیں پر کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی ان افراد کے نمازوں کو، تقووں کو، داڑھی کو، مسجد کے امام کو اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھا جائیے گا، کیونکہ بصیرت رکھنا، ولایت شناسی رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان مسجد کی چہار دیواری میں قید ہو کر کے متقی پرہیزگار بنا رہے تو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ دنیا کی آگاہی رکھے اور متقی بنا رہے۔ جو چہار دیواری میں بیٹھ کر کے متقی بنے رہتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں عمر آس کے لشکر سے اور اس سے۔ یہ ہسٹری ہے، جا کر کے پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کسی اور کا نہیں ہوتا ہے، علی کا ہوتا ہے اور علی کے چاہنے والوں کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر گیم کیا گیا۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، لیکن کہنے کا مطلب صرف اتنا سا تھا کہ ولایت اگر پہچانتے ہو تو سمجھ لینا کہاں پر، کیونکہ جتنے لوگ جنگ صفین سے ناراض تھے وہ نظر کہاں پر آئے؟ کربلا میں کہاں؟ بولیے ذرا سا،
آپ کو میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، کسی کے اوپر چپکا نہیں رہا ہوں، پڑھیے بولیے ذرا سا۔ یزید کے لشکر میں کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جب بھی کوئی انسان حق سے بھاگتا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو وہ پناہ لیتا کہاں پر ہے؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر جنگ صفین کے بھگوڑے اگر آ کر کے وہاں سے نہ صحیح امام حسن کے ساتھ ہو گئے ہوتے، امام حسین کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو یہ وفادار لشکر بن جاتے، لیکن چونکہ دل میں کسک تھی، اب یہ کسک جا کر کے نکلی کہاں؟ کربلا کے میدان میں۔ بدلہ تو علی سے لے نہ پائے، اولاد علی کے مقابلے میں آ کر کے بتا رہے تھے کہ آپ کے باپ سے بدلہ نہ لے پائے، آپ سے بدلہ لے رہے ہیں تاکہ جو دل میں آگ جل رہی ہے وہ کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام نے پوچھا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، کیا کہا تھا؟ آپ کے باپ کے بغض میں مارنا چاہتے ہیں۔ دلیل ہے نا؟ اب سمجھ میں آئے جنگ صفین کے کتنے لوگ؟ اب ذرا سا سنیے، عمر سعد جیسا کئی لوگ تھے، حسین بن نمائر، اشعث بن قیس کندی، زہیر بن اشعث، شبس بن ربیعی، شیمر بن ذوالجوشن۔ اب اور اگر آپ جائیے تو یہ سب کہاں پر تھے؟ ادھر لشکر میں، جنگ صفین میں، اور آئے کہاں پر؟ آپ سمجھ میں ہسٹری کو ملائیے ذرا سا، ولایت شناسی کو ملائیے اور ہماری ذمہ داریوں کو ملائیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میاں اگر کبھی بھی کسی بھی انسان کو کوئی بات کسی کی ناگوار لگ جائے تو ناگوار لگنا الگ چیز ہے، لیکن حق سے انحراف کر لینا، منہ موڑ لینا، یہ ولایت ان بھگوڑوں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا عمر سعد تو ایک تھا، میں نے کئی نام گنا دیے، تو آپ سمجھ لینا کہ سرغنہ کوئی اور ہوتا ہے، لشکر میں پائے جانے والے افراد اور ہوتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کہاں بولیے آپ بہت غور سے سن رہے ہیں، پتہ نہیں معلوم۔ چونکہ یہ سب ہسٹریاں پڑھیے، جا کر کے دیکھیے یہ سب کیسے کیسے تھے اور کہاں کہاں، کیونکہ ان کے اندر جو چیز پائی ہے، بس آخری بات، ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی، لالچ۔ آج پلٹ کر کے دیکھیے، کہیں حق کے راستے پر آنے پر لالچ مانے تو نہیں ہے۔ اب چاہے دولت کی لالچ ہو، شہرت کی لالچ ہو، عزت کی لالچ ہو، عہدے کی لالچ ہو، کسی بھی چیز کی لالچ ہو، یہ تو مانے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں انسان کے اندر بزدلی تو نہیں پائی جاتی، شخصی بزدل ہونا، یعنی اگر بزدلی ہے، معلوم ہے ہم جانتے ہیں صحیح کون ہے، ہم جانتے ہیں حق پر کون ہے، ہم جانتے ہیں حسین کون ہے، ہم جانتے ہیں ان کا خاندان کون سا ہے، ہم جانتے ہیں ان کا شجرہ کون ہے، لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم ابن زیاد کے مقابلے میں نکل کر کے بتا سکے کہ دیکھ تیرا راستہ غلط ہے، حسین کا راستہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ بہت سارے افراد کیا ہو جاتے ہیں؟ گھر کے اندر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہ مجھے ان سے مطلب ہے نہ مجھے ان سے مطلب ہے۔ میاں جب حق کا ساتھ نہیں دیا ہے تو باطل کے ساتھ لا محالہ ہو۔ کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں جو آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا کی، یہ آواز نہیں تھی، حق اور باطل کے لیے قیامت تک گونجنے والی یہ ایک پہل تھی، چیلنج تھا، ہدایت تھی، لوگوں کے لیے چیلنج تھا کہ ابھی بھی تم چاہو تو آ سکتے ہو۔
हल मिन नासिरिन यंसुरना, तुम चाहो तो आ सकते हो नुसरत करना, क्योंकि आखिरी लम्हा भी बहुत सारे अफराद क्या हुए नुसरत करने के लिए आए। हम क्यों बुज़दिली करके अपना नुकसान करते हैं? अब समझ में आया शुजाअत कितने माने रखती है? 6 माना रखती है। मैं गिना देता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू पता नहीं क्या बात है, ये शुजाअत वाला मैटर छेड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब बुज़दिलों को पढ़ लेंगे तब शुजाओं को पढ़ लेंगे ना, ताकि बुज़दिलों को पहचानवा दें, ताकि शुजा को तो आप खुद ही पहचानते हैं कि जिनके नाम से लोग डर करके भाग जाएं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो शुजा एक वो होता है जो जंगी, तलवार ना भी हो लेकिन हैबत इतनी ज्यादा हो कि मालूम दिया किसी पता चल जाए कि फला शुजा इस जंग में मौजूद है, कितनों के पसीने छूट जाया करते हैं और उसके बाद आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कभी आपने सोचा यजीद जैसा इंसान क्यों करबला नहीं आ पाया? समझिएगा, शायद कोई जवाब हो। यजीद जैसा इंसान डायरेक्ट क्यों नहीं आया करबला? क्यों अपने कारंदों को भेजा? क्योंकि उसे पता था ये जो कुरैश का ख़ानदान है ना, कबीला, कोई साथ दे या ना दे, वहाँ का एक एक सुरमा पूरे अरब के बहादुरों पर भारी हुआ करता है। और अगर लड़ाई हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार दिया जाऊं, कि जहाँ पर अब्बास जैसा सुरमा हो, मुस्लिम इब्न अकील जैसा सुरमा हो, और उसके बाद अकबर जैसा सुरमा हो, और मोहम्मद जैसे सुरमा पाए जाते हों। 18 जवान हैं, ये कम थे, किसी से कम नहीं थे। यजीद इसीलिए नहीं आया था क्योंकि उसे पता था कि मार दिए गए तो पूरा किस्सा तमाम हो जाएगा। अब जो लोग यजीद को बचाना चाहते हैं कि साहब यजीद तो हुसैन का कातिल ही नहीं है, मियाँ जब हुक्म जो होता है ऊपर से दिया जाता है, जुल्म कोई और करता है, बदनाम हुकूमतें होती हैं या नहीं होती हैं? इसीलिए आप देखिए, जब भी कोई जुल्म होगा पूरी दुनिया में, आप जब भी तलाशिएगा या इसराइल पाया जाएगा या अमेरिका पाया जाएगा, और जहां पर कहीं पर मजलूम के साथ कोई खड़ा नजर आए, चाहे किसी का नाम लो या ना लो, वो खुद ही बता देंगे कि हमारी मदद करने वाला सिर्फ वाहिद मुल्क है। तो अब कोई ये ना कहना कि नवासे रसूल कैसे तन्हा था और तमाशाई कैसे बने थे। आज की फिलिस्तीन को देख लो कि अरबों में वाहिद मुल्क है जो इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, और अरब अपनी अय्याशियों में मस्त और तमाशा देख रहे हैं। वरना अगर ये एक होकर के एक बात कह दे, क्यों नहीं खाना पानी जाएगा? दम है इसराइल में जो लोग थे, लेकिन चूंकि जब नवासे रसूल जैसी शख्सियतों को ये तन्हा छोड़ सकते हैं तो इनसे आगे की और उम्मीद क्या की जा सकती है? सलवात पढ़िए सब मिलकर। विलायत शनासी और हमारी जिम्मेदारियाँ। अब ऐसे मौके पर एक ही विलायत तो थी जो वहाँ से चली थी रसूल से, और आते आते 12 तक, और आखिरी इमाम पर्दे गैब में, और उसके नायबीन आज भी मौजूद है, और उसके नायबीन ही ने तो बता दिया कि देखो हकीकी वारिस कौन है, हकीकी जिम्मेदार कौन है, हकीकी फरमाबरदार कौन है। और उसके बाद ये भी पहचानवा दिया कि जो हुसैनी होता है, जालिम चाहे जितना ताकतवर हो,
चाहे जितना कवि हो, चाहे जितना पावरफुल हो, उसके सामने हुसैनी मरना तो पसंद करता है, बैत करना पसंद। समझ में आता है। अब उसके बाद इसी विलायत को देखना है तो आओ देखो इसी विलायत की कितनी बड़ी कीमत अगर किसी ने अदा की है तो फातिमा हुसैन ने अदा की। और हुसैन का घराना बाद शहादत हुसैन अगर आप देखिए तो किसके रुखसार नीले होते गए हैं, किसको तमाचे पे तमाचे मारा गया है, किसको रोका गया है कि इस तक पानी ना पहुंचने पाए, किसके कानों से बूंदे छीने गए हैं, किसके गोशवारे छीने गए हैं, किसके दामन में आग लगी है। कौन बेबसी में यही कह रही है कि बता दो मेरे दादा का रास्ता जो नजफ में है वो कौन सा रास्ता जाता है, कौन बताएगा। ये मजलूमियत की दास्तान नहीं है तो और क्या है। क्यों? इसलिए कि सकीना जिसको बाबा के सीने पर नींद आती थी, अगर वो सकीना उसके सर से रिदाएं छीन ली जाए, उसको तमाचे मारे जाए। अब उसके बाद आप जानते हैं, बस आखिरी जुमला सुनिए। एक मतलब हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब खैमों में आग लगा दी गई तो एक मरतबा मैंने सोचा कि खैमे तो जल रहे हैं, और उसके बाद मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची निकली है, उसके दामन में आग लगी है, और मैं बढ़ने के बाद मैंने सोचा अरे उसकी आग बुझा दूं। एक मरतबा उस बच्ची ने कहा, ए शेख अरे मुझे हाथ ना लगाना, हम अहले बैते रसूल है, इसलिए कि अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो बस इतना रहम कर, मुझे बता दे अरे नजफ का रास्ता कौन सा है। एक मरतबा उसने कहा नजफ जा करके क्या करोगी। सकीना ने यही कहा अरे बाबा मारा गया, तेरा सुकून छीन गया, मैं बेयतीम हो गई, अरे मैं दादा के पास जाऊंगी और उनसे शिकवा करूंगी। ए दादा जान, अरे बाबा के बाद मेरे रुखसार पे तमाचे मारे गए, गोशवारे छीने गए, खैमों में आग लगा दी गई, मेरे भाई को असीर बनाया गया। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़ल्बी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व फ़ातिमता व बालुहा व बनुहा। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हमारे इन नासों को रुमाल सीधा में जिन्हें फरमा देना। परवरदिगारा ये जितने भी मोमिनीन हाज़रीन या वो लोग की जो ऑनलाइन देख रहे, परवरदिगारा चूँकि हम लोग अरबई से नज़दीक हो रहे हैं, सफ़र इश्क़ हुसैनी, एहसास इश्क़ ये चंद दिनों में वहाँ तो शुरू हो चुका है, अभी यहाँ पर भी शुरू होगा। तो परवरदिगार आलम दुआ ये है कि हम सबको करबला की ज़ारा से शरफिया फरमा देना, मौला हम सबको उद्बात आरियात की ज़ारा से शरफिया फरमा देना, मौला हम सबको मशी जो नजफ से लेकर के करबला होती है, परवरदिगारा हकीकी एहसास इश्क़ हुसैन, एहसास इश्क़ जो है सफ़र इश्क़ हुसैन, इसके एहसास को दर्क करने की तौफीक व सआदत अता फरमा देना। हमारे इन आंसुओं को रुमाल सईदा में जगह इनायत फरमा देना। हमारे इमाम के ज़ोहर में तालता फरमा, हम सबको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा।